بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 103 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الوکالہ سے باب الوکالۃ بالبیع و شراء سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ عقود جو وکیل کی طرف مفضی ہو اور جن کے حقوق وکیل کی طرف راجع ہوں، جن کی وضاحت سبق نمبر 102 میں ہو چکی ہے، ان عقود میں ایجاب و قبول کرنے کے لیے وکیل کی ضرورت ہوگی۔ مجلس عقد میں وکیل کا ہونا ضروری ہے، اور اگر موکل موجود ہو تو اس کے موجود اور عدم موجودگی سے کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے اگر وکیل موکل کے امر کے خلاف کچھ بیع و شراء کرے تو وہ بیع و شراء کس کے لیے واقع ہوگی، اس سے متعلق انشاءاللہ آج کے سبق میں تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَيُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْوَكِيلِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ دُونَ الْمُوَكِّلِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ 10 أرطال لحم بدرهم فاشترى 20 رطلا بدرهم مما يباع مثله 10 بدرهم لزم الموكل منه 10 بنصف درهم، ولو وكله بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه فلو اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمى له من الثمن وقع للوكيل، وإن كان بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بما له۔ عبارت میں مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں: وَيُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْوَكِيلِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ، اگر وکیل اور موکل دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں اور وکیل بیع صرف کر رہا ہے یا بیع سلم کر رہا ہے۔ بیع صرف بیع الثمن بالثمن کا نام ہے، اور بیع السلم بیع الآجل بالآجل کا نام ہے، یعنی فوری ثمن دے کر مبیع کچھ مدت کے بعد وصول کرنے کا نام بیع سلم ہے۔ تو اب ان دونوں قسم کے عقود کے لیے شرط یہ ہے کہ مبیع بیع صرف میں تو مبیع اور ثمن دونوں پر عقد مجلس ہی میں قبضہ کرنا ضروری ہے، اور بیع سلم میں بھی مجلس عقد ہی میں ثمن پر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر وہ سلم نہیں رہتا، صرف نہیں رہتا، بیع صرف سود بن جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اب جب دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے، اگر ایجاب و قبول ہو رہا ہے بائع اور مشتری کے درمیان، اور وکیل ایجاب و قبول کر رہا ہے، اگر مشتری کی طرف سے قبول ابھی نہیں پایا گیا، ایجاب کے بعد قبول نہیں پایا گیا، اور اس قبول سے پہلے اگر وکیل مجلس عقد سے چلا جائے تو اس کے جدا ہونے سے وہ بیع صرف بھی ختم ہو جائے گا، بیع سلم بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر موکل جو ہے وہ ادھر ادھر جاتا ہے یا مجلس عقد کو چھوڑ دیتا ہے تو فرماتے ہیں اس کے مجلس کو چھوڑنے سے کچھ فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ جملہ حقوق عقد وہ وکیل کی طرف راجع ہیں۔ جب وکیل کا ایجاب و قبول کرنا مجلس عقد میں ضروری ہے، موکل کے لیے ضروری نہیں۔ اگرچہ بعض حضرات فرماتے ہیں موکل موجود ہو تو وکیل کا موجود ہونا نہ ہونا برابر ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ حقوق عقد میں وکیل اصل ہے بنسبت موکل کے، تو وکیل کا بہرحال موجود ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ فرماتے وَيُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْوَكِيلِ، اور اعتبار کیا جائے گا وکیل کی جدائی کا، فی الصرف بیع صرف میں، والسلم اور بیع سلم میں، دون الموکل نہ کہ موکل کا۔ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ 10 أرطال لحم بدرهم فاشترى 20 رطلا بدرهم مما يباع مثله۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں
کہ اگر موکل نے وکیل کو حکم دیا کہ وہ 1 درہم کے بدلے میں مجھے 10 رطل گوشت خرید کر لے کر آئے، یعنی 10 رطل گوشت خریدنے کا حکم دیا، اب وکیل ظالم جا کر اپنے چالاکی سے وہ بجائے 1 درہم کے نصف درہم میں 1 درہم کے میں بجائے 10 رطل کے 1 درہم میں 20 رطل گوشت خرید لیتا ہے، اور گوشت بھی وہی کو اسی قسم کا، اسی نوع کا جو جس کا موکل نے اس کو کہا ہو۔ مثلا بڑا گوشت خرید کر لائے 10 رطل 1 درہم میں، اور وہ بڑا گوشت ہی 1 درہم میں 10 رطل خرید کر لے کر آتا ہے، یا اس کو کہا چھوٹا گوشت 1 درہم کے بدلے 10 رطل خرید کر لے کر آئے اور وہ 20 خرید کر لا کر دے دیتا ہے، تو اس صورت میں یہ جو 20 رطل اس نے خریدا ہے تو آیا یہ 20 کی 20 موکل کے ہو جائیں گے یا جو ہے اس نے جتنا کہا ہے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وکیل کو موکل کی طرف سے 10 رطل لحم خریدنے کا حکم تھا، تو اب جو زائد اس نے خریدا ہے یہ زائد کی خریداری اسی کے ذات کے لیے ہوگی، اور یہ 10 چونکہ نصف درہم کے بدلے آیا ہے لہذا نصف درہم کے بدلے یہ 10 درہم کی شرح، یہ 10 رطل کی شرح یہ موکل کے لیے ہو جائے گی، اور باقی 10 رطل لحم کی شرح جو ہے وہ وکیل کے لیے ہوگی۔ اور جبکہ صاحبین و ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں اس میں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے کہ اس نے 1 درہم میں 10 رطل گوشت کا مطالبہ کیا تھا اور اس نے 20 لا کر دے دیا، تو یہ ساری کے سارے 20 رطل جو ہے وہ موکل ہی کے لیے ہوں گے۔ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ 10 أَرْطَالٍ، اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنا دے بِشِرَاءِ 10 أَرْطَالِ لَحْمٍ 10 رطل گوشت خریدنے کا بدرہم 1 درہم کے بدلے میں، فَاشْتَرَىٰ 20 رطلاً، بس وکیل 10 کے بجائے 20 رطل گوشت خرید لے بدرہم 1 درہم کے بدلے میں، اسی 1 درہم کے بدلے میں، مما یباع مثلہ 10 بدرہم، انہی انواع میں سے انہی گوشت اسی گوشت کو یباع مثلہ کہ جس کا بسل بیچا جاتا ہو، خرید و فروخت کیا جاتا ہو بازار میں، 10 بدرہم 10 رطل 1 درہم کے بدلے، لزم الموکل منہ 10 بنصف درہم، تو فرماتے ہیں اس 20 رطل میں سے 10 رطل گوشت موکل کے لیے لازم ہو جائیں گے، لازم الموکل منہ 10 بنصف درہم، تو اس 20 رطل میں سے 10 رطل گوشت موکل کے لیے لازم ہو جائیں گے بنصف درہم، نصف درہم کے بدلے میں۔ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنا دے کہ جاؤ بھئی وہ جو فلاں بندے کے پاس فلاں نمبر گاڑی ہے 4344 نمبر گاڑی ہے پراڈو، وہ میرے لیے خرید کر لے کر آؤ، اور وہ جا کر وہی گاڑی اپنے لیے خرید لیتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں۔ یا وکیل بنا دے کہ جاؤ بھئی فلاں گلی میں فلاں نمبر گھر جو ہے وہ میرے لیے فلاں شخص سے خرید کر لے کر آؤ، یہ جا کر وہ گھر اپنے لیے خرید لیتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں۔ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنا دے کسی معین چیز کی خریداری پر، لا يشتریہ لنفسہ، تو وکیل اب اس چیز کو اپنے لیے نہ خریدے، اس چیز کی خریداری اپنے ذات کے لیے نہ کرے، فَلَوْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ أَوْ بِخِلَافِ مَا سَمَّى لَهُ مِنَ الثَّمَنِ، ہاں اگر وکیل اسی متعین چیز کو پیسے دیے بغیر خرید لیتا ہے، موکل سے پیسے لیے بغیر اس کو خرید لیتا ہے، او بخلاف ما سمى له من الثمن، یا جس ثمن کا موکل نے اس سے تذکرہ کیا تھا کہ 10 لاکھ میں جا کر وہ گھر اس سے خرید لو میرے لیے، اور وہ اس کے خلاف کسی 20 لاکھ میں یا 15 لاکھ میں جو ہے وہ خریدتا ہے، تو فرماتے اس صورت میں یہ خریداری وکیل ہی کے لیے ہوگی، اس لیے کہ موکل کے بیان کردہ شرائط پر اس نے عمل نہیں کیا۔ فَلَوْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ، اگر موکل نے اس کو پیسے نہ دیے ہو اور وہ اس کے پیسوں کے بغیر اس کو خرید لے، او بخلاف ما سمى له من الثمن، یا اس رقم کے علاوہ اس ثمن کے علاوہ میں وہ خریدتا ہے،
جس کا ذکر کیا تھا اس کے سامنے موکل نے، ثمن میں سے جس ثمن کا ذکر اس کے سامنے موکل نے کیا تو اس کے خلاف زیادہ ثمن پر وہ خریدے. مثلا وقع للوکیل، تو یہ خریداری کس کے لیے واقع ہوگی؟ وکیل کے لیے. وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ، ہاں جس چیز کا اس کو وکیل بنایا ہے اگر وہ غیر معین چیز ہو، یعنی معین نہ ہو، اس کو کہا جاؤ بھی میرے لیے گاڑی خرید کر لے کر آؤ، تو فرماتے ہیں اگر وہ گاڑی خریدتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے تو فرماتے یہ شراء وکیل ہے کے لیے ہوگی. ہاں اگر اس نے موکل کے لیے خریدا اور اس مال سے خریدا جو موکل نے اس کو دیا ہو تو فرماتے اس صورت میں وہ موکل کے لیے ہوں گے. وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اگر وہ چیز جس کی وکالت اس کے سپرد کی گئی ہے وہ غیر معین ہو، فَشِرَاءُ لِلْوَكِيلِ، تن مذکورہ صورتوں میں خریداری وہ وکیل کے لیے ہوگی. إِلَّا أَن يَنْوِيَ لِلْمُوَكِّلِ، ہاں اگر وہ موکل کے لیے خریدنے کی نیت کرتا ہے، او یشتریہ بمالہ، یا موکل کے مال سے وہ چیز خریدتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ موکل ہی کے لیے خریداری ہوگی نہ کہ وکیل کے لیے. تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.